أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، جیسے کہ آپ بھائیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس جمعہ کا درس ہمارے پاس فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی ان کا ہوگا، تو الحمدللہ وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اس سے پہلے کہ شیخ محترم کا درس شروع ہو، ہمیشہ کی طرح وہ چند گزارشات. ہاں جی، سمجھ آ رہی آپ کو؟ اپنے اپنے موبائل اپنی جیبوں میں سے نکالیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی نکالے نہیں آپ لوگ، نکالیں نہیں. جس کا پہلے سے سائلنٹ ہے وہ نہ نکالے، لیکن احتیاطاً وہ بھی نکال کے دیکھ لیں. دیکھیں، یہ چند ایک گزارشات ہر دفعہ آپ بھائیوں کے سامنے اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ ہماری محفل مجلس 1 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. اس میں اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں تو 1 گھنٹے میں ہونے والی اس گفتگو سے ہم مکمل طور پر مستفید ہو سکتے ہیں. ہم اسے توجہ سے سنیں گے، اس پہ غور کریں گے، تدبر کریں گے، اور جب غور سے توجہ سے گفتگو سنی جاتی ہے تو اللہ اس کا اثر جو ہوتا ہے یہاں تک جاتا ہے. پھر جب اثر یہاں تک جاتا ہے تو پھر یہ انسان کو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ اب سستیاں اور تساہل چھوڑو اور ان چیزوں پر عمل کرو جو تم نے سنا ہے. اس لیے ہم آپ بھائیوں کو ان چیزوں کے معاملے میں آپ کا تھوڑی سختی کرتے ہیں. اس میں فائدہ ہے ہمارے لیے، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر یہ نظم و ضبط جب سے ہم بھائیوں کے درمیان اس کو قائم کر رہے ہیں، بھائیوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے، اور جو درس دینے والا ہوتا ہے اسے بھی مزہ آتا ہے کہ میں عام الناس، میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، انسان بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، تو بڑا اچھا ایک ماحول ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ شیخ محترم اپنی گفتگو شروع کریں، میں پھر دہراتا ہوں، موبائل آپ کے سائلنٹ ہو، آپس میں گفتگو نہ کریں، اور سونا نہیں ہے، اور فون آ جائے تو یہاں بیٹھ کر کال نہیں سننی. بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں. شیخ محترم ہمارے پاس کبھی کبھار تشریف لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ اگر مہینے میں 1 دفعہ ہمیں ٹائم دے دیا کریں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو تمام بھائی توجہ سے شیخ کی گفتگو کو سنیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
سورہ مومنون کی آیت 57 سے 61 تک ان 5 آیات میں رب کائنات نے ان لوگوں کی کچھ خوبیاں اور اوصاف بیان کیے ہیں جو اس رب سے ڈرنے والے ہیں اور اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں. انہیں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 60 میں ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور دیتے وقت، خرچ کرتے وقت ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ یقیناً انہیں ان کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہوئے، دیتے ہوئے، اس بات کا خوف ان کے دل میں موجود ہوتا ہے. مسند احمد میں اور سنن ترمذی میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا کہ رب کائنات نے اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے کون مراد ہے؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اس سے مراد وہ شخص ہے جو چوریاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی، اس آیت کا وہ معنی اور مفہوم نہیں جو تو نے سمجھا ہے. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، یہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ یہ عمل قبول نہ کرے، یعنی عمل کے قبول نہ ہونے کا ڈر بھی ان کے دل میں موجود ہوتا ہے. کسی کوتاہی کی بنا پر ان کو خوف رہتا ہے، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اور کسی گناہ کی بنا پر ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہمارے صدقے اللہ تبارک و تعالی ان کے ثواب کو کہیں ضائع نہ کر دے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں. یہ آیت اور یہ حدیث ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اہل ایمان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان، مومنین، سچے مسلمان، ان کو اپنے گناہوں کا ڈر اور خوف ہوتا ہے.
اللہ کی نافرمانی کا خوف ہوتا ہے انہیں، اور برائی کا ڈر ان کے دل اور دماغ کے اندر ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہمیشہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ برائی اور یہ گناہ، اللہ کی یہ نافرمانی ہمارے عمل کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے، بلکہ گناہ سے ڈرنا اور گناہ کا خوف اور ڈر اپنے دل دماغ کے اندر پیدا کرنا، یہ نجات کا، چھٹکارے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، من نجات، نجات کس چیز کے اندر ہے، بچاؤ کس چیز کے اندر ہے؟ دنیا کے شر فتنوں سے بچاؤ، قیامت کی سختی، جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب، اس سے نجات، چھٹکارا اور بچاؤ کس چیز کے اندر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اے عقبہ رضی اللہ عنہ، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قبضے اور کنٹرول میں رکھ، یعنی زبان آپ کے قابو میں ہے تو سمجھ لیں نجات آپ کی ہو گئی ہے۔ اور دوسری چیز، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونا چاہیے، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، یعنی جتنا زیادہ گھر کے اندر وقت گزارے گا اتنا زیادہ فتنے اور شر سے محفوظ رہے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ اگر نجات چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے دنیا کے فتنوں سے، قیامت کے دن کے عذاب سے، فرمایا گناہوں کے اوپر رویا کر، گناہوں کے اوپر آنسو بہایا کر، رویا کر، افسوس کیا کر۔ اور گناہ پر وہی روتا ہے، افسوس کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے جسے گناہ کا ڈر ہوتا ہے، جسے گناہ کرتے ہوئے کوئی خوف ہی نہ ہو، نہ تو اس کے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، نہ ہی گناہ کے اوپر افسوس کرتا ہے، بلکہ اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو آج ہماری بن چکی ہے، کہ آج اس رب کائنات کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ میرے ہاتھ کانپتے ہیں، نہ جسم کانپتا ہے، اور نہ ہی دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہی ہمارے دل دماغ سے نکل چکا ہے، خود اللہ کا ڈر بھی نکل چکا ہے، اور اس گناہ اور اس کا عذاب، اس کا انجام، اس کا ڈر بھی آج ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اور آج گناہ کرنے سے اللہ جانتا ہے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا ڈیوٹی سے غیر حاضری کرنے سے ڈرتے ہیں، اتنا بھی نہیں ڈرتے۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ کی نافرمانی سے اتنا بھی خوف ہمیں نہیں آتا کہ جتنا اپنی سیلری اور تنخواہ کے کٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ جتنا کفیل سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے۔ شرکہ، کمپنی، ادارہ، انتظامیہ، اس کے اصول، ضوابط، قوانین، ان کی مخالفت کرنے سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا اللہ کے حدود پامال کرنے سے ہم نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ گناہ کا خوف ہمارے دل کے اندر باقی نہیں رہا، کا ڈر، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ڈر دل دماغ سے رخصت ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج بڑے سے بڑا گناہ بغیر کسی خوف اور خطرے کے ہم کر گزرتے ہیں، بلکہ 24 گھنٹے کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
بڑی ہی زبردست بات کہی انہوں نے. صحیح مسلم میں ہے, حارث بن سوید رضی اللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں اپنی طرف سے ایک بات سنائی, بات بتائی. فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ, مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل, گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گر پڑے گا. مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے, یعنی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر کر مجھے ہلاک نہ کر دے, تباہ نہ کر دے, موت کے گھاٹ نہ اتار دے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ, اور جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے, گناہوں کا شوقین اور دلدادہ ہوتا ہے, یرا ذنوبہ, وہ اپنے گناہوں کو صرف اتنا محسوس کرتا ہے کذباب مر علی انفی, جیسے ایک مکھی اس کے ناک کے پاس سے گزرے اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ہٹا دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کے اوپر مجھے, آپ کو, ہم سب کو غور کرنا چاہیے. کیا ہماری کیفیت یہی تو نہیں بن چکی کہ جیسے مکھی کو ہٹاتے ہیں اپنے ناک سے, اپنے منہ سے, کیا یہی کیفیت نہیں بن چکی؟ صرف اتنا احساس تو باقی نہیں رہا گناہ کا, اللہ کی نافرمانی کا اور برائی کا. ایک طرف ہماری یہ حالت اور دوسری طرف کائنات کے افضل ترین لوگ, انبیاء اور رسول علیہم السلام, ایک نبی اپنے وقت کا سب سے بہترین انسان ہوا کرتا ہے, اس لیے اللہ اسے نبی بناتا ہے. ذرا ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنا خوف لاحق ہوتا تھا. ویسے تو گناہوں سے پاک تھے وہ, اللہ کی خصوصی رحمت اور مہربانی تھی, اللہ نے ان کو پاک رکھا, لیکن ایک ادنا سی کوتاہی بھی ہوئی, ایک معمولی سی غلطی اور خطا بھی سرزد ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام, آپ بارہا ان کا قصہ سنتے رہتے ہیں. ایک نافرمانی کی اللہ کی, اللہ نے روکا تھا کہ اے آدم اس درخت کا پھل نہیں کھانا. شیطان آیا, وسوسہ ڈالا, ورغلایا, پھسلایا, حتیٰ کہ قسم تک بھی اٹھا دی کہ اے آدم میں تیری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں, اس درخت کو کھاؤ گے یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے. یہ دھوکہ دیا. حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی, حضرت حوا سے بھی غلطی ہو گئی, پھل کھا لیا, اللہ نے جنت کا لباس اتروا لیا. حضرت آدم علیہ السلام کہ جنہوں نے کبھی اپنا سطر خود نہیں دیکھا تھا, لباس اتر گیا تو اس کی بنا پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ قول سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے ضمن میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, اور تفسیر طبری کے اندر بھی یہ موجود ہے, اور اس کی سند کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ جب وہ لباس اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا قد بھی بڑا تھا, بال بھی بڑے تھے. حضرت آدم علیہ السلام دوڑے وہاں سے کہ اچانک ان کے سر کے بال کسی درخت کے ساتھ اٹک گئے. اللہ نے پوچھا آدم کیوں دوڑ رہے ہو, مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہا اللہ تجھ سے شرم آتی ہے مجھے, اے اللہ تجھ سے حیا آتی ہے, تو نے منع کیا تھا میں نے پھر بھی غلطی کر لی. یہ ایک نبی ہے اور جس کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا. ایک غلطی کی بنا پر اگر ایک نبی جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تھا وہ اگر نکالا جا سکتا ہے
تو میں اور آپ 24 گھنٹے گناہ کریں اور امید بھی یہ ہو جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں. اللہ نے اتار دیا زمین کے اوپر, چپ بیٹھ گئے. کیا وہی کہا جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ غلطی تو ایک کی ہے, گناہ تو ایک کیا ہے, ایک گناہ کرنے سے کون سا جہنم میں چلا جاؤں گا؟ نہیں, گناہ کا ڈر تھا, اللہ کی نافرمانی کا خوف تھا, اور اللہ نے الفاظ نقل کیے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. کیونکہ اللہ کی نافرمانی جو ہم کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کچھ اس سے نقصان نہیں ہوتا. ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ اگر تو نے نہ بخشا, اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم ضرور خسارہ اور نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں. ایک غلطی ہوئی فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. کیوں؟ گناہ کا ڈر تھا, اللہ کی نافرمانی کا خوف تھا دل کے اندر. ان کو پتا تھا اگر اللہ پکڑنے پر آئے تو معمولی سی غلطی پر بھی, ہمیں تو آج اس چیز کی نہیں پرواہ, آج مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں, جتنا بڑا سے بڑا گناہ کرتا رہوں میرے دل کے اندر کسی قسم کا خوف خطرہ پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا, اللہ کی پکڑ کا بالکل محسوس نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے روکا تھا جب ان کو کشتی پر بٹھانے کا حکم دیا اپنے ماننے والوں کو, اور جتنی بھی جاندار چیزیں تھیں ان میں سے 2 جوڑے سوار کرنے کا حکم دیا, تو اللہ نے اسی وقت کہا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اے نوح علیہ السلام جو ظالم, کافر اور مشرک ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا, یعنی ان کی نجات اور چھٹکارے کے لیے مجھ سے دعا اور التجا نہ کرنا. انہم مغرقون, وہ غرق ہونے والے ہیں. اب ان غرق ہونے والوں میں خود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی, ان کا بیٹا بھی تھا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں, طوفان جو ہے نا عروج کے اوپر ہے, اور موجیں پہاڑ کی جتنی بڑی موجیں. سورہ ہود کے اندر اللہ نے خود کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, کہ کشتی ان موجوں اور لہروں کے درمیان چل رہی تھی کہ وہ موجیں پہاڑوں جتنی عظیم اور بڑی تھی. اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا. اگر نبی تھے تو باپ بھی تھے. اب باپ کے دل کے اندر اولاد کے لیے شفقت اور محبت ہوتی ہے. اسی شفقت اور محبت کی بنا پر جب بیٹے کو غرق ہوتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو برداشت نہیں ہوا. اللہ سے دعا کر دی, اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, غرق ہو رہا ہے, میری آنکھوں کے سامنے ان لہروں کی نظر ہو رہا ہے, اور اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو نے میرے اہل کو, میرے گھر والوں کو نجات دینی ہے, بچانا ہے. یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے, میرے اہل میں سے ہے, میری اولاد ہے. اے اللہ اس کو عذاب سے بچا لے, اس کو نجات دے دے عذاب سے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی. اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح علیہ السلام انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں نے آپ کو روکا تھا نا کہ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں دعا مت کرنا. اب میں تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہوں, دوبارہ یہ الفاظ زبان پر لاؤ گے ناسمجھ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی کہنے کا کیا مقصد, نبوت اور رسالت باقی, بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ میرا بیٹا ہے, تجھ سے دعا کی ہے, رحمت کی اپیل کی ہے, گناہ تھوڑی کیا ہے, بلکہ نہیں, فوراً کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اے اللہ اگر اس غلطی کے اوپر تو نے مجھے نہ بخشا, رحم نہ کیا, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں.
حالانکہ اللہ سے مانگا تھا، دعا کی تھی، اور دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں کیا تھا، صرف فطرتی جو محبت اور شفقت تھی بیٹے کی، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ سے التجا کر دی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف فوراً رجوع کیا اور اپنی غلطی سے معافی چاہی. ان لوگوں کے دل میں گناہ کا احساس تھا، برائی کا ڈر تھا، اللہ کی نافرمانی کا خوف تھا. حضرت یونس علیہ السلام، ان کا واقعہ سنا، اور یہ سب ایک ایک غلطیاں ہیں. کتنی ہیں؟ زیادہ ہیں کوئی؟ آدم علیہ السلام ایک غلطی، نوح علیہ السلام بھی ایک ہی غلطی، اور حضرت یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے اللہ تعالیٰ کا، بڑا ان کو بلایا دین کی طرف، ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوا کوئی. بالآخر اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم کے بغیر انہوں نے قوم کو عذاب کی وعید سنائی کہ فلاں دن تم پر عذاب آئے گا، اور اس بستی سے نکل گئے. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. یونس علیہ السلام چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے، سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. سمندر کے اندر ڈالا گیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر ٹھہرے. اب یونس علیہ السلام نے کیا کہا وہاں پر؟ کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں ذُنُّون یونس علیہ السلام نے مجھے اندھیروں کے اندر پکارا، آواز دی، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین زیادتی میری ہی تھی، غلطی میری ہی تھی. اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر میری تسبیح بیان نہ کرتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. ایک نبی کی جب یہ کیفیت ہے، اور ایک معمولی سی کوتاہی کی، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، کوئی اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت نہیں کی، جیسا کہ آج ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ اللہ کی، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس کے دین کی کھلی مخالفت کر رہے ہیں. صرف ایک کوتاہی، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اس کی بنا پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. کیوں؟ گناہ کا ڈر تھا، گناہ کا خوف تھا، اللہ کی نافرمانی کا خوف تھا، ڈر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہوئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے ہوئے، شوق پیدا ہوا کہ اللہ کا دیدار کرو، اپنے رب کو دیکھوں، دیدار کرو. اللہ سے دعا کر دی، قال ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرائیے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ دنیاوی آنکھوں کے ساتھ کوئی اللہ کو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے اور وہ باریک بین بھی ہے، خوب باخبر بھی ہے. دنیاوی آنکھوں کے ساتھ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. اس کا یہ معنی نہیں کہ قیامت کے دن بھی نہیں دیکھیں گے، جیسے کچھ لوگوں نے ان آیات کو دلیل بناتے ہوئے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں قیامت کے دن نہیں ہو. نہیں، ثابت ہے قرآنی آیات سے، صحیح احادیث سے. پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیں، اس پر نگاہ ڈالیں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا پھر اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ لیں.
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ نے ایک تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا پہاڑ کے پھٹنے کا، ریزہ ریزہ ہونے کا، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جو ہی ہوش آیا کیا کہا؟ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، موسیٰ تیری طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا مومن میں۔ توبہ کس بات کی؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ کہا تو یہی تھا اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سوال کرنے کی اجازت کیونکہ اللہ نے نہیں دی تھی، لہذا جو ہی ہوش میں آئے فوراً کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ ڈائریکٹ ان سے باتیں کرتا ہے، اتنا عظیم پیغمبر، لیکن گناہ کا ڈر اتنا ہے، اللہ کی پکڑ اور گرفت کا اتنا خوف ہے کہ ہوش میں آتے ہی توبہ کے الفاظ اپنی زبان کے اوپر لائے۔ سنن ترمذی اور مسند احمد میں حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو، جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے، ان کو 5 باتوں کا حکم دیا، 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان 5 چیزوں پر، 5 باتوں پر آپ بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان 5 چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ نے حکم دے دیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وہ حکم بنی اسرائیل تک پہنچانے میں تھوڑی سی دیر کی، تھوڑی سی تاخیر کی، کسی مصلحت کی بنا پر یا مناسب موقع کی تلاش میں، وگرنہ ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کو حکم دے اور اللہ کا کوئی نبی اس کے اندر تاخیر کرے، اس کو ماننے میں دیر سے کام لے، نہیں، کسی مصلحت کی بنا پر یا کوئی مناسب موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی مناسب موقع ملے اور بنی اسرائیل کو یہ بات بتاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں نبی ایک ہی زمانے کے، دونوں خالہ زاد بھائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ آپ وہ بنی اسرائیل تک پہنچائیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی تاخیر کر رہے ہیں، فَإِمَّا أَن تُبَلِّغَهُمْ وَإِمَّا أَن أُبَلِّغَهُمْ، یا تو آپ خود ان تک پہنچا دیں یا پھر میں پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم کی کتنی فکر ہے دونوں نبیوں کو، نہیں ہے تو آج ہمیں نہیں ہے۔ ایک نبی مناسب موقع کی تلاش میں، دوسرا نبی آ کر کہتا ہے دیر مت کریں، یا تو آپ پہنچا دیں یا آپ کی طرف سے میں پہنچا دیتا ہوں، دیر مت کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، کہنے لگے یا اخی، اے میرے بھائی، انی اخشا، مجھے ڈر ہے، ان سبقتنی، کہ اگر آپ وہ حکم، وہ پیغام جو بنی اسرائیل تک پہنچانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، اگر وہ پیغام بنی اسرائیل تک مجھ سے پہلے آپ نے پہنچایا، انی اخشا ان اعذب او یخسف بی، مجھے ڈر ہے اللہ کہیں مجھ پر عذاب نازل نہ کر دے یا مجھے زمین میں نہ دھنسا دے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا ان تک پہنچانے کا، آپ کو نہیں دیا تھا۔ اگر میں نے نہ پہنچایا، مجھے ڈر ہے کہ وہ آسمان کا رب کہیں مجھ پر عذاب نازل نہ کر دے یا مجھے زمین کے اندر زندہ نہ دفن کر دے۔ یہ ایک نبی کے الفاظ ہیں، یہ پیغمبر کی بات ہے اور پیغمبر کی کیفیت، اتنا ڈر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کو نہ پہنچانے کا، اور وہ جان بوجھ کر نہیں تھا، صرف مناسب موقع کی تلاش تھی۔ اتنا ڈر کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مجھے ڈر ہے اللہ کہیں مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اور سید الاولین والآخرین، ساری اولاد آدم کے سردار، نبیوں کے امام، انبیاء اور رسولوں کے سردار اور قائد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی باری آئی اللہ نے ان کو بھی حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا اے نبی محمد علیہ السلام قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، لوگوں سن لو، مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کی مجھے بھی عذاب عظیم کا ڈر ہے۔ اللہ نے اعلان کروایا اپنے نبی محمد علیہ السلام سے کہ اگر میں نے بھی اس رب کی نافرمانی کی مجھے بڑے عذاب کا ڈر ہے، بڑے عذاب کا خوف ہے۔ اور آج ان کا امتی اسی سہارے پر گناہ کیے جا رہا ہے، حشر کے میدان میں چھڑا لیں گے، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ اسی پیغمبر کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ بھی ان کو کہہ دیں اگر آپ نے بھی میری نافرمانی کی آپ کو بھی عذاب کا ڈر ہونا چاہیے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم علیہ السلام گھر میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ جس بستر پر آپ سو رہے تھے آپ کو اسی بستر کے اوپر ایک کھجور ملی، ایک کھجور ملی، آپ نے وہ اٹھا کر کھا لی، منہ میں ڈال لی۔ پھر ثم جعل يتدور من آخر اللیل، جب رات کا آخری پہر ہوا، جب رات کا آخری حصہ ہوا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بلبلانے لگے۔ یتدور کا معنی ہوتا ہے بلبلانا، بلبلانا سمجھتے ہیں نا، یعنی جب انسان بہت زیادہ پریشانی، بے چینی اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا، حتیٰ کہ اس کی کیفیت بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتی ہے کبھی اس کروٹ پہ لیٹتا ہے کبھی اس کروٹ پہ، یعنی اس انداز کے ساتھ پریشان ہونا اور تکلیف کے اندر مبتلا ہونا۔ تو کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، گھبرا اٹھے، بلبلا اٹھے، حتیٰ کہ آپ کی بعض بیویاں بھی گھبرا گئیں کہ پیغمبر کو ہو کیا گیا ہے۔ یعنی اتنا آپ علیہ السلام پر بے چینی کا غلبہ ہوا کہ نبی کی کچھ بیویاں بھی پریشان ہو گئی، گھبرا گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کتنی بے چینی ہوگی جب آپ کی بیویاں اس بے چینی کو محسوس کر رہی تھی، کتنی بے چینی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی وجدت تمراتن تحت جنبی، سوتے ہوئے میں نے اپنے پہلو کے نیچے ایک کھجور پائی، فاکلتها، میں نے اس کو کھا لیا، وانی اخشى ان تکون من تمر الصدقہ، اور بے چینی اس بات کے اوپر ہو رہی ہے مجھے ڈر ہے کہیں وہ کھجور صدقے کی تو نہیں تھی، کہیں وہ کھجور صدقے کی تو نہیں تھی، کیونکہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حرام ہے۔ کتنی کھجوریں تھیں؟ ایک کھجور تھی۔ اور آج مسلمان ساری زندگی حرام کھائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ آج تو حرام کو حلال سے بنا لیا ہے، سود کو منافع، پرافٹ، انٹرسٹ، فائدہ کہتا ہے، لوگوں کے مال لوٹنا اپنا حق سمجھتا ہے اور لوگوں کے مال کے اوپر قبضے کرنا اپنے لیے مال غنیمت سمجھتا ہے۔ ایک طرف وہ نبی، ایک کھجور، یقین بھی نہیں تھا، صرف شک تھا، صرف شک تھا کہ پتہ نہیں صدقے کی نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس ایک کھجور کی بنا پر رات کے آخری حصے میں جب میں اور آپ مزے کی نیند سوتے ہیں، اللہ کے رسول تب پریشان ہو گئے۔
کیوں؟ ڈر تھا، اللہ کی پکڑ کا ڈر تھا، نافرمانی کا ڈر تھا، گناہ کا خوف تھا۔ ایک کھجور، صرف ایک کھجور، اور وہ بھی شک والی، یقین نہیں تھا۔ اور ہم تو وہ گناہ کرتے ہیں جن پر یقینی عذاب کی وعید اللہ نے بھی سنائی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنائی ہے۔ ایسے ایسے کبیرہ اور یقینی گناہ کرتے ہیں اور دڑا دھڑ کرتے ہیں، بے دھڑک ہو کر، بے خوف ہو کر، بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی افسوس کے، اور بغیر کسی خوف و خطر کے، اور امید لگائی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، اس سہارے کی بنا پر۔ جبکہ اس پیغمبر کی یہ کیفیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کا خوف، ڈر، احساس۔ بھائیو، آج مجھ سے، آپ میں سے، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا بندہ بتا دے کہ جو گناہ کرے اور رات کو گناہ کی بنا پر اس کو نیند نہ آئے، گناہ کی بے چینی کی وجہ سے اس کو کوئی ایک ایسا بندہ الا ماشاء اللہ۔ بلکہ آج اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری خصوصی حفاظت فرمائے۔ بلکہ بعض لوگ، ان کو نیند تبھی آتی ہے جب گناہ کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے نا بہت سارے مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ گناہ کرتے خوش ہوتے، گناہ پر فخر کرتے، گناہ کر کے چین کی نیند سوتے، گناہ نہیں کرتے ان کو نیند نہیں آتی۔ جبکہ ایک طرف کائنات کے امام، انبیاء کے امام، رسولوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کھجور، وہ بھی شک تھا کہ کہیں صدقے کی نہ ہو، آپ کے پیٹ میں چلی گئی، آپ رات کے آخری حصے کے اندر بے چین ہو گئے، بلبلا اٹھے۔ گناہ کا خوف، ڈر، اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ تو چند مثالیں تھیں کائنات کی بہترین شخصیات کی، اور پھر ان بہترین لوگوں کے بعد جو سب سے افضل ترین لوگ گزرے، اس امت کے بہترین لوگ گزرے، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، اور اسی طرح سے محدثین، سلف صالحین، ان کی زندگی سے اگر ہم مثالیں ڈھونڈیں کہ ان کو گناہ کرنے پر کتنا خوف اور پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو اس کے لیے بہت بڑا ایک وقت چاہیے، بہت ایک طویل وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ چند نمونے اس میں سے بھی ہم ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی گناہ کا ڈر اور احساس پیدا کر دے، اپنا ڈر بھی پیدا کر دے، اور اپنی نافرمانی، برائی اور گناہ کا خوف اور احساس اور اس پر پریشان ہونا، افسوس کرنا، یہ چیزیں تاکہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر بھی پیدا کر دے۔ اس امت کی بہترین شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری ویسے خصوصیات ہیں، بہت سارے ایسے اعزاز ہیں جو صدیق اکبر کو ملے، کسی اور کو نہیں ملے۔ ان میں سے ایک ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دیگر جتنے بھی صحابہ تھے، کم و بیش 1,40,000 یا 24,000 مختلف اقوال ہیں، ان کی تعداد بتائی گئی ہے۔ جتنے بھی صحابہ تھے، ان کا صحابی ہونا یا تو کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، یا صحابہ کی ایک دوسرے کی گواہی سے ثابت ہے، یا تابعین، تبع تابعین، بعد کے ائمہ کی گواہی سے ثابت ہے کہ فلاں بندہ بھی صحابی تھا۔ لیکن صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے کی گواہی اللہ نے عرش سے نازل کی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ صحابی تھے۔ وہ ہجرت کی رات والا واقعہ، غار ثور کے اندر پناہ لی ہوئی واقعہ آپ کو پتہ ہے، دشمن سر پر پہنچے ہوئے، صدیق اکبر پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ بھی ڈالی تو یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہی نقشہ سورہ توبہ کے اندر کھینچا، کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اور اس وقت کون تھا غار کے اندر؟ علی تھے، ابو بکر تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اللہ نے کہا جب نبی نے اپنے صاحب اور ساتھی کو کہا، کون؟ ابو بکر کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، نبی نے یہ الفاظ غار ثور کے اندر کہے تھے، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر اتار دیے۔ ابو بکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کے اعزازات، ان کی خصوصیات کی بات کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ تو یہ صدیق اکبر جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مسند احمد میں ہے، الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیہا، کہ لوگو اس امت کے نبی کے بعد جو اس امت کا بہترین شخص ہے، کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر خود فرماتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی اخشا ان ترکت شیئا من امرہ ان اذیق، کہ مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنے امام، اپنے قائد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم بھی چھوڑا، ابو بکر کو ڈر ہے کہیں ابو بکر گمراہ نہ ہو جائے۔ ابو بکر کو ڈر ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ایمان میں بھی امت کا افضل ترین شخص ہے اور عمل کے اندر بھی امت کا افضل ترین شخص ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، اور ایک طرف میں اور آپ ہیں جن کے نامہ اعمال سیاہ ہو چکے گناہوں کے ساتھ، گناہوں کی وجہ سے اعمال نامے بالکل کالے سیاہ ہو چکے، اور ہم 24 گھنٹے اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک حکم کے اندر اپنے نبی کی مخالفت کروں، مجھے ڈر ہے اس کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤں، اور ہم 24 گھنٹے مخالفت کر کے پھر بھی پکے مومن ہیں۔ ان کو گناہ کا ڈر تھا، خوف تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو، بڑی عظیم شخصیت، جب فوت ہونے لگے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب فوت ہونے لگے، اسی کیفیت کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں، لوگ ان کے پاس آئے، صحابہ آئے، تو باتوں باتوں کے اندر صحابہ نے، لوگوں نے ان کی تعریف کی، اچھے کلمات کہے ان کے بارے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا راغب و راہب، کہ ساتھیو مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے۔ اللہ کے عذاب کا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اس کے عذاب کا، جہنم کا ڈر بھی ہے۔ پھر کہنے لگے لوددت لو انی نجیت کفافا لا لیا ولا علیہ، کہتے ہیں ساتھیو عمر کی ایک خواہش ہے، بس عمر کی ایک تمنا اور ایک خواہش ہے، عمر کا دل چاہتا ہے کہ کاش رب کائنات قیامت کے دن میرے گناہوں اور نیکیوں کا حساب برابر کر کے مجھے نجات دے دے، مجھے عذاب سے دور کر دے، مجھے یہی کافی ہے، کوئی اور مقام مجھے اللہ نہ بھی دے، صرف بدلے برابری کے اندر برابر طور پر مجھے چھوڑ دیا جائے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، جنت دے دے۔ فرماتے ہیں کچھ میرا نقصان نہ ہو، کچھ فائدہ نہ ہو، کہتے ہیں عمر کی صرف یہی خواہش ہے۔ یقیناً ان کی نیکیاں گناہوں سے کئی درجے زیادہ تھیں، یہ ان کی کیفیت، اور ہماری برائیاں اور گناہ نیکیوں سے کئی درجے زیادہ، اور ہماری خواہش کیا ہے، ہماری تمنا کیا ہے، یا ہم کیسے خواب دیکھتے ہیں، موازنہ ہم نے خود کرنا ہے۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. کون حنظلہ رضی اللہ عنہ؟ حنظلہ بن ابی عامر. جانتے ہیں ان کو کون ہے؟ کیا اعزاز ہے ان کا؟ غسیل الملائکہ، یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا. واقعہ آپ کو پتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دن گھر سے نکلے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے. پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ کیف انت، کیسے ہیں، حال چال کیسے ہیں؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حنظلہ تو، یہ فرشتے ایسے نہیں اترے آسمان سے غسل دینے کے لیے، ایسے نہیں اترے. ان کا ایمان تھا، اور کیسا ایمان تھا دیکھتے جائیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حال چال پوچھا، کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے کہا حنظلہ خیر تو ہے، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم جب رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس اور محفل میں ہوتے ہیں اور یذکرنا بالنار والجنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم اور جنت کی باتیں سنا کر واعظ و نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، کأننا رأی عین، اس وقت ہماری یہ حالت ہوتی ہے گویا جنت اور جہنم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے. لیکن جب گھر میں آتے ہیں عافسنا الازواج والاولاد، تو گھر والوں، اولاد، بیوی، گھر، دنیا کا مال، اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. ونسینا کثیرا، اور بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں. یعنی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. جو حالت اور کیفیت ہمارے دل دماغ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں واعظ و نصیحت کے وقت ہوتی ہے، گھر میں بیوی بچوں کے درمیان، مال تجارت کے درمیان، کاروبار کے درمیان وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت کا بدلنا نفاق کی علامت ہے. بھائیو، دل کے اوپر کسی کا زور ہے، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، پیسہ، دولت، گھر، اس کی محبت فطرتی چیز ہے نا، اس پر کسی کی کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن دل کی کیفیت بدلی. کہا کہ نبی کی مجلس کے اندر دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. جنت جہنم کے نظارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں میں آتے ہیں، اولاد میں مشغول ہوتے ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ حالت کا بدلنا میں سمجھتا ہوں منافقت کی علامت ہے. اس لیے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق نے کہا حنظلہ اگر بات ایسی ہے تو میرا بھی یہی حال ہے، حال تو میرا بھی یہی ہے. چلو کس کے پاس چلتے ہیں؟ امام آدم محمد الرسول اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا مقام. حنظلہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہی کچھ فرما دیں، آپ ہی کچھ فرما دیں. اور مسلم شخصیت، صدیق اکبر صحابہ کے درمیان مسلم شخصیت. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے کتاب و سنہ کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کننا نتحدث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ زندہ تھے، حیات تھے، ہم یہ کہا کرتے تھے سب سے پہلے ابو بکر نبی کے بعد، پھر عمر، پھر عثمان. اور کہتے ہیں اللہ کے رسول تک یہ بات ہماری پہنچتی تھی فلا ینکر علینا، آپ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے. تو تصدیق ہو گئی کہ نہیں؟ تصدیق شدہ شخصیت ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں. لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ نے یہ نہیں کہا آپ ہی کچھ ارشاد فرما دیں. آخر آپ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ہیں. نہیں، کہا چلو کس کے پاس چلتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو. آپ نے فرمایا خیریت تو ہے، کیا ماجرا ہے، کیسی باتیں کر رہے؟
تو پھر وہی بات بتائی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ انکم لو تدومون کما تکونون عندی وفی الذکر، اے حنظلہ رضی اللہ عنہ جس حالت اور کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہو، یعنی وعظ و نصیحت کے وقت ہوتے ہو، اگر اسی پر تم ہمیشگی اختیار کرو، یعنی ہمیشہ تمہاری وہی حالت اور تمہارے دل کی وہی کیفیت رہے اور تم ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں لگے رہو، فرمایا لصافحتکم الملائکۃ فی فرشکم وعلی طرقکم، آسمان سے رب کی رحمت کے فرشتے اتریں گے، تمہارے بستروں پر بھی تمہیں مصافحہ کریں گے، مدینے کی گلیوں میں سلام کریں گے. ولیکن یا حنظلہ ساعتا وساعتا، لیکن اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو تمہاری حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کیونکہ اس مجلس کا یہی تقاضا ہوتا ہے. جب تم گھر میں بیوی بچوں میں ہوتے ہو، اولاد میں ہوتے ہو، اس وقت تمہارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے کیونکہ اس مجلس کا تقاضا وہ ہوتا ہے. یہ نفاق، ورنہ دونوں صحابی ڈر گئے کہ ہم تو منافق ہو گئے، اور آج ہم جتنے گناہ کرتے رہے ہم پھر بھی مومن رہے پکے. ہمارا ایمان گویا کہ پہاڑ کی طرح ہے جسے کوئی نہ تو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے اور نہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمارا ایمان بھی باقی، ہم پھر بھی جنتی، ہم پھر بھی جہنم کی آگ سے آزاد. یہ دل کی کیفیت بدلی، اور دل کی کیفیت کا بدلنا، تبدیل ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن حالت بدلی، کیفیت بدلی دل کی، یہ سمجھ لیا ہم تو منافق ہو گئے. گناہوں کا ڈر تھا، خوف تھا، اللہ کے عذاب کا ڈر تھا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے مسلم ہی میں ہے، کتاب الایمان میں قرآن مجید کی آیت اترتی ہے سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. یہ آیت اتری تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ گھر کے اندر بیٹھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے سعد رضی اللہ عنہ ثابت نظر نہیں آ رہا، کیا ماجرا ہے، بیمار ہے، کیا حال ہے اس کا؟ تو حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے رسول ویسے تو وہ میرے پڑوسی ہیں، حقیقت میں مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ بیمار ہیں یا کیا معاملہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں. حضرت سعد گئے ملنے کے لیے. تو یہ بات یہاں پر یاد رکھیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی جیسے ہوتی ہے بعض لوگوں کی. حضرت سعد ملنے گئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انکم لتعلمون، تم جانتے ہو انی من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ، تمہیں یہ علم ہے اس بات کا، قرآن میں یہ آیت اتر چکی، تم جانتے ہو، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میری آواز سب سے زیادہ بلند ہے. وَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، کہیں ایسا نہ ہو نبی کی آواز سے بلند ہو گئی میں تو جہنمی ہو گیا. کہاں گئی میری نمازیں، کہاں گیا میرا جہاد، صدقہ خیرات، روزے، اللہ کی عبادتیں، راتوں کو نوافل، تہجد ہے. اگر آواز بلند ہو گئی پیغمبر کی آواز کے اوپر میں تو جہنمی ہو گیا. اسی ڈر سے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، نبی سے ملتا ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دو ہوا من اہل الجنہ، پریشان نہ ہو تو جنتی ہے. یہ جنتیں ایسے نہیں ملی، یہ جنتیں ایسے نہیں ملی. اب آواز کا بلند ہونا قدرتی بات ہے، لیکن دیکھیں اتنا خوف ہے. اور آج میری اور آپ کی آوازیں نبی کے احکام کے اوپر، نبی کی سنتوں کے اوپر، نبی کی احادیث کے اوپر جتنی بلند ہوتے رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بھائی اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہیں مان سکتا، میری مجبوری، فلاں مسئلہ ہے، گھر والے نہیں مانیں گے، برادری والے نہیں مانیں گے. کیا یہ نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا نہیں ہے؟ صرف قدرتی طور پر آواز بلند تھی، صحابی گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے. ڈر تھا، خوف تھا دلوں کے اندر. معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہے، زنا کر لیا، بدکاری کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے رسول زنا کر لیا. آپ نے ایک بار پیچھے موڑا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار آئے.
بار بار آئے، اے اللہ کے رسول بدکاری کر لی ہے، مجھ پر جو سزا بنتی ہے وہ لاگو کریں۔ کیوں؟ کیوں؟ گناہ کا ڈر تھا، خوف تھا، اور گناہ چین سے بیٹھنے اللہ کا ڈر تھا، اس کے عذاب کا ڈر تھا۔ اس کو پتا ہے مجھے رجم کر دیا جائے گا، جان چلی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ ازد قبیلے کی عورت، غامد خاندان کی عورت، غامدیہ کے نام سے مشہور، وہ آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس کر دیا، دوسری تیسری بار آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے واپس موڑ رہے ہیں بار بار، میں تو زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا کیوں؟ اس کو پتا تھا، حالانکہ اس کو علم تھا کہ جان چلی جائے گی، مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی گناہ کا اعتراف کیوں؟ کیونکہ گناہ کا ڈر تھا، گناہ کا خوف تھا۔ اور آج اللہ کی قسم 10 روپے کے لیے مسلمان اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانے تک بھی تیار ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا تو یہ کبیرہ گناہ تک کرتا ہے، صرف چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، صرف تھوڑے سے نفع کے لیے۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں، ایک طرف وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد کی حدیث ہے، اور ترمذی کے الفاظ ہے، اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت قبلۃ حرام، میں نے ایک غیر محرم عورت کو اس کا بوسہ لیا ہے، اس کا بوسہ لیا ہے۔ فانا ھذا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، فقد فی ما شئت، آپ جو بھی چاہیں میرے بارے میں فیصلہ کریں۔ کیوں؟ اب وہ سوچ سکتا تھا کہ اب ایک عورت کا جو ہے نا ایک بار بوسہ لیا، ابھی اس سے جہنم میں چلے جاؤں، سوچ سکتا تھا کہ نہیں، لیکن نہیں، گناہ کا خوف اور ڈر۔ اور آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمان عورتوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے، یہ حالت ہے۔ غیر محرم عورتوں سے دوستیاں، ان سے تعلقات، ان سے گفتگو، ان سے ملنا، ان سے جو ہے نا میل ملاپ، ان سے چوری چھپے دوستیاں، ان سے بات چیت، ان سے گفتگو، ملاقاتیں، یہ سب کچھ کیا ہے آج؟ ایک عورت کو صرف ایک بار اس کا بوسہ لے لیا، اس بے چینی نے نہ بیٹھنے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، جو چاہیں آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں۔ ٹائم لے لو پڑا بھائیو، آج ہم میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو گناہ کرتا ہو اور اس گناہ کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ یعنی گناہ کی بے چینی اور خوف اور خطرے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے اس کا کھانا پینا تک چھوٹ جائے؟ کوئی ہے ایسا آج ہم میں سے؟ نہیں ہے، لیکن صحابہ میں تھے، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ خود رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ ایسا کہاں ملے گا؟ ایسا ایمان والا کہاں ملے گا؟ خود رسی سے باندھ لیا اور قسم اٹھائی، کہا اللہ کی قسم لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتى يتوب اللہ علی او اموت، جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ کر لے یا جب تک مر نہ جاؤں، نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ ایسا کیوں؟ گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ صحابی ہے، غزوہ احد اور دیگر غزوات کے اندر شریک ہوا، نبی کے ساتھ جہاد کرنے والا، جمعے پڑھنے والا، اور پیغمبر کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والا، صدقے خیرات کرنے والا، اور سب سے پکا مومن، ایمان میں بھی کوئی شک نہیں، خود کو باندھتا بھی ہے ستون کے ساتھ اور کھانا پینا بھی چھوٹ گیا۔ 7 دن گزرے، انسان تھے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اللہ نے آیت نازل کر دی قرآن کے اندر، سورہ توبہ کے اندر۔ اور کس بنا پر انہوں نے ایسا کیا تھا، کس گناہ پر؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے،
اس وجہ سے کیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلے کے بارے میں غزوہ احزاب کے بعد یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں عورتوں کو اور بوڑھوں کو قید کر لیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیونکہ صحابہ کی محفل میں کہی تھی، ابو لبابہ گئے بنو قریظہ والوں کے پاس، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا، ایسے گردن کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہنا یہ چاہا کہ تمہاری موت یقینی ہے، تمہاری موت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پھر فوراً احساس ہوا کہ اوہو یہ کیا کر دیا میں نے، یہ تو امانت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کے رسول نے ہماری مجلس میں یہ بات کہی تھی اور میں نے پہلے ان کو کہہ دی۔ یہ دو قول زیادہ مشہور ہیں، اور بھی باتیں ہیں، بہرحال اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ تو توبہ لوگوں نے آ کر بتایا آپ کی توبہ قبول ہو گئی، لوگ آگے بڑھے کھولنے کے لیے، کہا نہیں، مجھے اگر کھولے گا تو کائنات کا امام کھولے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھول کر آزاد کیا، خوشخبری دی، آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ کھانے پینے آج اس وجہ سے چھوٹتے ہیں، میرے سیلری کٹ گئی جناب، کام نہیں لگا، بیوی بیمار ہے، بچے پریشان ہیں، اور اسی طرح سے فلاں مسئلہ ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، آج اس وجہ سے تو میرا اور آپ کا کھانا پینا چھوٹتا ہے، لیکن کبھی گناہ کر کے کھانا پینا نہیں چھوٹا۔ گناہ کا خوف ہی جب نہیں ہے تو کیسے چھوٹے گا، کیسے چھوٹے گا؟ ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری نوجوان ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز صحابہ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ کے اندر ذکر کیا ہے، جو صحابہ کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگرچہ اس کی سند کے اندر کچھ کلام بھی کیا گیا ہے اور جرح بھی کی گئی ہے، لیکن اکثر جو صحابہ کی سیرت لکھنے والوں نے واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ نوجوان انصاری صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم، خدمت گزار، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا، یہ جا رہے تھے، اچانک ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے، دروازہ کھلا ہوا تھا اور ان کی بیوی گھر کے اندر بیٹھ کر غسل کر رہی تھی، ان کی نظر ان کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور ایک بار دیکھا، حق یہ بنتا تھا کہ نظر پھیر لیتے، اچانک نظر پڑی تھی، لیکن بار بار اس کو دیکھا، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے، بشر تھے، جب دیکھا تو پھر یاد آیا کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے سلسلے میں جا رہا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کتنی بار دیکھا، صرف ایک گناہ ہوا، ایک غیر محرم عورت کے جسم پر نظر پڑ گئی، تو یہ صحابی جو خادم رسول ہے، یہ نوجوان صحابی مدینہ سے بھاگ گیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑوں کے اندر جا کر چھپ گیا، روتا رہا، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا رہا، اللہ سے توبہ کرتا رہا، اے اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، ڈر گیا کہیں میرے بارے میں میرے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن اس کو گم پایا مدینے سے، بالآخر پتہ لگوانے پر ایک تفصیل ہے اس واقعے کی، بلوایا گیا، آئے ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے، اور مدینہ کے اندر 8 دن بیمار رہے۔ 8 دن بیمار رہنے کے بعد اس گناہ کے خوف کی وجہ سے صحابہ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس گناہ کا اتنا خوف تھا، اسی بیماری کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج گناہ کر کے کوئی ہم میں سے بیمار ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ان کو خوف تھا۔ اور آج مسلمان نوجوانوں کی یہ حالت کہ مسلمان لڑکیوں کی عزت اتارنے پر تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنے پر تلے ہوئے، اور ایک طرف یہ ایک انصاری نوجوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، خدمت گزار، ایک عورت کے جسم کے اوپر نگاہ پڑ گئی، بھاگ جاتا ہے کہیں اللہ میرے خلاف وحی نہ اتار دے، اور پھر اسی حالت کے اندر وفات ہو جاتی ہے۔ آخری بات، آخری حدیث، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اس کی بیماری کی کیفیت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجدک، آپ کا کیا حال ہے، کیا حال ہے آپ کا، کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے
گناہوں کا ڈر بھی ہے. گناہوں کا بھائیو، جب گناہوں کا ڈر اور ان کے انجام کا ڈر، ان کا خوف اور خطرہ ہمارے دل کے اندر رہے گا تو پھر دیکھیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. کہا انی ارجو اللہ، اللہ سے امید بھی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں امید بڑھ جاتی ہے. وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، جب گناہوں کو دیکھتا ہوں تو پھر گناہوں سے. صحابی ہے اور یہ ہے کون؟ عمر میں کیا عمر ہے؟ نوجوان ہے، نوجوان. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی ذات پر امید اور اپنے گناہوں کا ڈر یا عذاب کا خوف، اس جیسے موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا الا اعطاہ اللہ ما یرجو، جس کی امید لے کر دنیا سے جائے گا اللہ اس کو وہ عطا کرے گا. وآمنہ مما یخاف، اور جن گناہوں کا یا جس عذاب کا اسے خوف ہوگا اللہ اس کو اس عذاب اور گناہوں سے بے خوف کر دے گا. اللہ اس عذاب سے اسے نجات دے گا، بچا لے گا. اس لیے دوستو آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس پہلو کے اوپر بھی غور کریں. آج ہمارے دل کے اندر گناہ کر کے ایک بے چینی سی پیدا ہونی چاہیے، اور وہ بے چینی ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کر دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں، نہیں. گناہ کا ڈر، خوف اور اسی طرح سے برائی کے خطرات اور اس کا بھیانک انجام، ان کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ جتنی بھی قومیں اس دنیا کے اندر اللہ نے برباد کی ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر بنی اسرائیل تک یا بعد تک آج تک جتنے لوگوں کو بھی اللہ دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے گناہ ہیں. اللہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے، آپ کو بھی پکڑ سکتا ہے، زمین کے نیچے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، آگے سے وہ پکڑنے پر قادر ہے. وہ چاہے زمین میں دھنسا دے، وہ چاہے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے، وہ چاہے ہمیں سمندروں کے اندر غرق کر دے، وہ پکڑنے پر قادر ہے. اس کی پکڑ کے ڈر سے، اس کی گرفت کا خوف کھاتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے دوست فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، احساس گناہ کے حوالے سے اور گناہوں کا ڈر، عذاب الہی کا ڈر، اس حوالے سے ہماری تربیت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے چھوٹے 2-3 اعلان ہیں. نمبر 1 تو ہمارے دعوتی میدان میں کام کرنے والے ہمارے دعات وہ یہ سن لیں کہ آئندہ جمعہ ہماری مجلس ہوگی انشاءاللہ. ہمارے وہ بھائی جو دعوت کے میدان میں ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، آئندہ جمعہ درس میرا اپنا ہے، میں خود درس کروں گا، اس درس کے بعد ہماری مجلس ہوگی انشاءاللہ. آئندہ درس کوشش کریں، ٹائم اب پیچھے آ رہا ہے تھوڑا، جتنا پہلے شروع کریں گے اتنا جلدی ختم ہوگا. 1 بجے سے پہلے تشریف لے آئیں تاکہ ہم 1 بجے سے پہلے اپنے درس کو شروع کر لیں. تیسرا یہ ہے کہ تعداد اب الحمدللہ کافی ہوتی ہے، لائبریری بھی بھر جاتی ہے، تو بھائی کھانا کھانے کے لیے دھوپ میں بیٹھتے ہیں، اس کی بھائیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ بھائی دھوپ میں بیٹھیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا. آپ کوشش کریں جتنے بھائی یہاں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں یہاں بیٹھیں، لائبریری میں بیٹھیں، ساتھ ایک کمرہ ہے وہ بھی ہم کھول دیتے ہیں، اور یہ ساتھ ادھر بیٹھے، دھوپ میں نہ بیٹھیں، سائے میں بیٹھ کر کھانا کھائیں. آخری اعلان، اب سے 1 گھنٹہ پہلے ایک ہمارا ہندوستان سے تعلق ہے، مذہب اس کا پہلے ہندو تھا، اب سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے. تو وہ ماشاءاللہ ابھی آپ بھائیوں کے سامنے میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ بھائیوں کے سامنے آئے، اور ہم اس سے پوچھنا چاہیں گے کہ کس چیز نے اس کو ادھر جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے. نیا نام اس بھائی کا عابد ہے،
اور اس کا کفیل اس کو لے کر آیا ہے، کفیل بھی اس کا ساتھ بیٹھا ہے، اللہ اس کو بھی جزائے خیر دے۔ ایسے لوگ ابھی یہاں موجود ہیں کہ جو اس چیز پر حریص ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ نیچے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کفیل بھی اس کا بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم اس بھائی کو دعوت دیتے ہیں، عابد بھائی کہ آپ آئیں اور 1-2 منٹ کے لیے ذرا ہمیں بتائیں کہ کس چیز نے آپ کو ترغیب دلائی اور کیسے آپ اسلام کی طرف آئے۔ ادھر آ جائیں، نہیں آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، چلیں بیٹھیں، آپ بیٹھیں۔ السلام علیکم۔ بتائیے آپ کیسے اسلام کی طرف کیسے آپ آئے؟ میں نے آپ لوگوں کا طریقہ دیکھا، مطلب کب میں تو بچپن سے ہی جو ہے آپ لوگوں کے بیچ میں ہی رہا ہوں، جہاں میں رہتا تھا وہاں سب سارے مسلمان ہی تھے، اور باقی یہاں آنے کے بعد تو ساتھ میں ہی کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اور آپ کا عبادت کا طریقہ کہ روز دن بھر میں آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تو یہ سب طریقے آپ کو ہمیں بہت اچھے لگے ہیں۔ اور اس کو 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت اچھا لگا ہے، اللہ اکبر۔ اس کو 5 وقت کی نماز پڑھنا اشارات سمجھ گئے ہو نا؟ جو بھی طریقے ہیں وہ بہت اچھے لگے ہیں، اس وجہ سے میں نے بھائی اسلام قبول کیا ہے۔ آج اب سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور نیا نام آپ کا؟ محمد عابد۔ پیچھے بیوی بچے ہیں، سب ہیں، 2 بچے ہیں میرے۔ ان کو پتہ ہے؟ میں نے بتایا ان کو، انہوں نے کہا بھائی آپ کی مرضی۔ اچھا، اب ہم ان کے اوپر فورس نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، ہم کو دیکھ کے اگر وہ بھی آنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ دعوت دیتے رہیں ان کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو یہ محمد عابد بھائی، یہ اسلامک سینٹر، آپ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ یہاں تشریف لائیں۔ یہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب آپ کے بھائی ہیں، ہم سب آپ کے بھائی ہیں۔ آج سے آپ ہمارے اسلامی بھائی، اور سن لیں، خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ اتنا خونی رشتے والا جو بھائی ہوتا ہے وہ اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا ایک کلمہ پڑا ہوا مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ ہمارا اسلامی رشتہ آج سے قائم ہو گیا، ہم سب آپ کے بھائی ہیں، اور اس پر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھائی کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس بھائی کو مبارکباد دیجئے۔ آج کی یہ محفل بڑی بابرکت ہے، شیخ محمد طارق کا آنا ہمارے لیے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس محفل میں ایک بھائی نے اپنے اسلام کا سب بھائیوں کے سامنے اظہار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بھائی کے لیے بھی اور ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خالق اور مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان گناہوں سے باز آ جائیں، ان نافرمانیوں سے باز آ جائیں کہ جس کا ہمیں احساس ابھی شیخ نے اپنے درس میں دلایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بھائی عابد کو سب مبارکباد دیجیے گا، اس کو ملیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئندہ جمعہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور آئندہ جمعہ میں خود درس کروں گا، اور وہ میٹنگ جو ہمارے دعات بھائیوں کے ساتھ ہے وہ آئندہ جمعہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجمعة عندنا بس صلاة الجمعة بس، زين، ومن الأحد إلى الخميس بالليل لا صلاة الجمعة، زين. علیکم السلام۔ ادھر باہر آ جائے، پوری جگہ پر آ جائے، پوری جگہ پر بھیجا نا، سب بھیا کو ملنا چاہتے ہیں۔ چلو ذرا آسانی رہے گی یہاں، ہاں چلے بھائی، لے چلے بھائی، سب آسانی سے ملتے بھیا، مان لو میری بات، مان لو۔ Thank you.
السلام علیکم.